جس طریقے سے ٹرائل چلا جا رہا ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر، جہاں پہ صحافیوں کو بھی پک اینڈ چوز کی جاتی ہے، اور آج کے جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں صحافیوں کو عمران خان صاحب کے پاس جا کے یا ان کے ساتھ میڈیا انٹریکشن کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کا بھی داخلہ جو ہے پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اوپن کورٹ ٹرائل کی درخواست کی ہے، جو کہ منڈے کو توشہ خانہ 2 میں لگی ہوئی ہے، اور اس پہ اس دن جو ہے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو اوپن کورٹ میں پیش کیا جائے۔ 20 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سے ٹرائی کیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ آج عمران پہ جو فیصلے ہوئے ہیں، ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق، اور کل جو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعرات والے دن جو سیاسی زعماء آتے ہیں پاکستان کے طول و عرض سے، ان کی ملاقاتیں نہیں 5 مہینے سے کروائی جاتی، بچوں سے بات نہیں کروائی گئی، انسپائٹ آف دیٹ کہ کورٹ کا آرڈر ہے، تو اس کے بارے میں ہم کنٹمپٹ فائل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اوپر میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، کیس پاناما کا تھا، سزا جو ہوئی میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ، جو کہ نہیں تھا، فائن، پر پاناما میں تو کچھ نہ نکلا نا۔ اس کا مطلب ہے پاناما جو فریم کیا گیا تھا وہ ایک خام خواہ نواز شریف کو صرف فکس کرنے کے لیے۔ اس کا میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں۔ ایک بندے کو آپ پکڑتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے تحقیقات شروع کی، اس کا موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا، چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئیں، آپ نے جب تفتیش کرنا شروع کی تو اس میں سے پتہ چلا کہ اس نے تو چوری سے بڑی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے، یا چوری سے چھوٹی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے۔ تو وہ جو چوری کی انویسٹیگیشن کے دوران اس کے اوپر واردات آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ اس کے اوپر بھی تو کیس چلائیں گے نا، اس کی بھی تو سزا دیں گے۔ تو میاں نواز شریف کا پاناما کے اوپر معاملہ شروع ہوا، اور یہ پاناما سے جڑا ہوا تھا یہ اقامہ، یار لوگ آج تک اس کو گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ میں بتاتا ہوں نا کیسے جڑا ہوا تھا۔ ایسے جڑا ہوا تھا کہ آپ نے باہر اپنے بیٹے کی کمپنی کے وہاں آپ ملازم بنے ہوئے، ٹھیک ہے سر، کیس پورا کیا تھا کہ میاں نواز شریف کے اثاثے اس کی آمدن سے زائد ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں جو چیز بھی آئی عدالت نے اس کو دیکھا۔ یہ ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی، اس میں نہیں، سمپل بات یہ ہے کہ آج تک شریف خاندان نہیں بتا سکا پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے، رسیدیں آج تک نہیں دکھا سکے، یہ ہے سمپل بات۔ کورٹ نے ان کو کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کورٹ بطور عدالت استعمال نہیں ہوئی۔ آپ میں نہیں سمجھتا کہ عدالت استعمال ہوئی ہے۔ وہ پورا بینچ انکلوڈنگ ثاقب نثار کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا۔ ثاقب نثار تو اس میں بسم الله الرحمن الرحیم د کرک او د خوشا مضافات او د پی ټی آی ورکر او د داران او د غین علاوه د علاقې مشران ټول ته مې دا اپیل دی چې سبا په اتوار په ورځ کرک کې د امن پاسون چې کم کیږي او هغه کې چې تاسو ټول پای کې شرکت وکړئ، ځکه چې تاسو ټول ته پته ده چې مونږ ترقی هله کولی شو چې په دې ملک امني زنګ په علاقه باندې امني او بدقسمتي دا ده چې د عمران خان دغه 3.5 کال حکومت کې صرف پښتانو ډېره موده پس امن کتلی او امن لیدلی او دغه د عمران خان د رژیم چینج کېدو کې هم چې دی نو دغه قوتونه چې دی د هغوی په دې کردار او د هغوی دا خواهش او د هغوی دا و چې را په پښتنو په ځمکه باندې امن رانشي، تاسو ټول د دې لپاره په دې احتجاج کې شرکت وکړئ، په پوره من احتجاج لپاره، او دا د ادارو هم ذمہواري ده او دا د حکومتونو هم ذمہواري ده، ځکه چې موږ چې دا اربونه روپۍ په خپل ادارو باندې موږ په خپل دغه باندې سکیورټۍ باندې په خپل دفاع باندې خرڅ کوو، نو د دې مقصد لپاره خرڅ کوو چې موږ د دلته کې پوره امن یو او موږ ته د دلته کې چې نه امني۔ تاسو ټول ته زما دا اپیل دی چې په دې دغه کې احتجاج کی ضرور شرکت ہو گئی۔ اس میں انکریزنگلی لارج نمبر آف امریکن کانگریس مین، جس میں ہاؤس کے ریپرزنٹیٹو بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے ڈفرنٹ جگہوں پہ بات کرتے ہوئے، یہ ٹویٹ کرتے ہوئے ایک پوزیشن اور ایک سلوگن کو دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے فری عمران خان اور ٹائم ٹو ریلیز عمران خان۔ یہ ایک ریزوننس ہے امریکہ کے پولیٹیکل سرکلز کے اندر۔ اسے پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں سیٹنگ اے اسٹیج، وہ کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اور ان کے ایگزیکٹو کی برانچ نے خود سے کوئی پوزیشن ایسی نہیں لی، لیکن ایک ہوا ہے، ایک سگنل ہے کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم
پاکستان کا جو شریف زرداری آصم رجیم ہے اور GHQ کے جو ڈیسیجن میکر ہیں ان کو ایک میسج دے رہا ہے کہ آپ کو عمران خان کو رہا کرنا چاہیے. اچھا, اینالیٹیکلی اسپیکنگ اینڈ لوکنگ ایٹ دی ایونٹس آف دا لاسٹ سیورل ویکس, جس میں نومبر کی پروٹیسٹ ہے, اسلام آباد کا ڈی چوک کا قتل عام ہے, میں خاصے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں, اور میں جو چیز کہنے لگا ہوں اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ, اور جس طرح سے علی مین گنڈاپور اپنے انٹرویوز میں کہہ بھی چکے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے جنرل صاحبان بھی ہم لوگ کھڑے تھے, شعیب شاہین جو ہیں وہ بات کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے اندر عدالت میں جانے کے لیے, تو اچانک جو ہے وہ فواد چودھری صاحب بلکہ جا رہے تھے, وہ واپس آئے, انہوں نے ان کو مطلب مارا ہے اور ساتھ ہی بہت زور سے گرایا ہے. شکر الحمدللہ کہ ان کی ہڈی نہیں ٹوٹی, بہت ہی زور سے گرے, اور میں تھوڑی دور کھڑی تھی, پھر انہیں جا کے وہاں سے اٹھایا ہے, اور ان کے ہاتھ پہ بھی تھوڑا سا زخم آیا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے ہیں. بہت ہی خطرناک گرا ہے. ایک دوسرے کو برا بلا بھی آئی تھنک کوئی بھی شاید کوئی, جو مجھے بعد میں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی پریس ٹاک پہ کوئی بات ہوگی, لیکن بالکل جو یہ شعیب شاہین کو آج جس طریقے سے فزیکل ہوئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شکر الحمدللہ کہ شعیب صاحب جو ہے ان کی کوئی ہڈی نہیں, تھپڑ مارنے سے وہ زمین پہ گرے ہیں, وہ انہوں نے ان کو بہت زور سے پھینکا ہے, اور وہ کافی دور جا کے جو ہے وہ گرے ہیں, مطلب صحیح, اور بچ گئے ہیں. یعنی معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے ہیں, ان کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی, ادروائز وہ بہت خطرناک. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مرڈر اٹیمپٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, بس فزیکل نہیں ہونا چاہیے. فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ جو بھی اختلافات ہوں وہ زبان سے, آپ اپنے قلم زبان سے بولا کریں, لیکن یہ فزیکل ہونا بالکل نہیں ہے. ایک وہ سینئر وکیل بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ آپ سیاست میں بھی بات چیت کرتے ہیں, لیکن ایک مارنا اوپر سے گرا دینا. زخمی بھی ہوئے. دیکھیں, پہلی بات تو آپ کو بتا دوں کہ عزت اس کی خراب ہوتی ہے کہ جس کی کوئی عزت ہو. جو بیچتا آدمی ہو اس کی کیا عزت خراب ہوگی. اس نے میرے اوپر اٹیک کیا, آتے ساتھ ہی ایک نیوز کے سجاد صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے, ہم اپنی بات نہیں کر رہے تھے, تو وہ آ کر کے میرے اوپر اٹیک کر دیا. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ اٹیک کرنے آ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے اس سے 4 گنا زیادہ اس کا حساب برابر کر دیا, لیکن اس بغیرت آدمی کو, بیچتے آدمی کو 4 گنا زیادہ بھی کر دیں, اس کی کیا بیزتی ہونی ہے. اس لیے کہ ان بے شرموں کو انہوں نے ساری زندگی جس طرح ٹاؤٹی کی ہے اور جس طرح مال کمایا ہے, جس طریقے سے عمران خان کے نام کو مس یوز کیا ہے, اس کو تکلیف یہی تھی نا کہ خان نے کہا ہے کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. خان کا پیغام ہم نے قوم کو دیا جب یہ سلمان اکرم راجہ اور PTI کے خلاف بول رہا تھا, اور ابھی بھی بولتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. یہ اپنے چچا کے نام پہ پیسے پکڑتا تھا, جس کی کتاب میں عمران حامد خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ایون سول ججز کے ٹرانسفر کے ٹائم بھی پیسے پکڑتا تھا. خان صاحب نے کیا کہا اس بات؟ خان صاحب کو میں نے پوری بات بتائی ہے. میں نے کہا جی ہم نے حساب 2 گنا نہیں 4 گنا برابر کر لیا ہے, لیکن اس نے جو بغیرتی کی ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط آدمی ہے, اس کا کوئی پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے اس بات کو, لیکن میں خان صاحب کے نالج میں لانا چاہتا تھا. دیکھیں, بات سمپل ہے, ہم عمران خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. انہوں نے باہر آ کے بات کی, انہوں نے کہا جی خان نے صلح کروا دی اور معاملہ ختم. کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے, اور اس ٹاؤٹ سے میں کبھی ساری زندگی صلح نہیں کروں گا. آپ ایک سینئر قانون دان ہیں, اسلام آباد کی بھی بار کی نمائندگی کی, ملک بھر میں آپ کا نام ہے, اور اتنا بے دردی سے آپ کو اس نے ٹارچر کیا اور آپ کے نیچے گر گئے. اس کے اوپر کوئی بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں, FIR کروائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں FIRوں کا قائل ہی نہیں ہوں. اس نے میرے اوپر اٹیک کیا, ہم نے اس سے 3 گنا زیادہ اس کے اوپر اٹیک کیا, ہم نے اس کو زیادہ مارا. وہ الحمدللہ وہ ہم نے حساب بدلا اسی وقت لے لیا, لیکن میں کوئی FIR نہیں کٹاؤں گا. لعنت بھیجتا ہوں ایسے 2 نمبر لوگوں کے خلاف میں کیا FIR کٹانے جاؤں گا. ہم نے جب بدلہ لینا ہوگا, ہمارے میں اتنی جان اور طاقت ہے, ہم اس سے ڈائریکٹ بدلہ لیں گے. آپ پارٹی کے کاز کے لیے کھڑے ہیں, مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ نے اپنی کمپلینٹ بھی کی, عمران خان نے کوئی ایکشن لینے کا کہا آپ کو, یا صرف کنڈیم کر دیا؟ دیکھیں, وہ پارٹی میں ہو تو کوئی ایکشن لیں. کس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ جو بندہ پارٹی میں ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیں گے نا. جس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, جو ڈکلیئرڈ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, جو ڈکلیئرڈ ہمیشہ بھگوڑا, آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح بھاگا تھا, اس کی طرح ویڈیوز اٹھائیں. ہم تو کبھی نہیں بھاگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بروز اتوار 16 فروری دن 2 بجے
واشنگٹن ڈی سی پاکستانی ایمبیسی کے باہر ورجینیا اور میری لینڈ پی ٹی آئی چیپٹر ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. پاکستان میں جو 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا اور 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا اور اس کے بعد جو 26 نومبر کو اسلام آباد میسیکر میں ہمارے نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا. 20,000 سے زیادہ ہمارے لیڈران کارکنان اس ٹائم جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب 560 دنوں سے زیادہ ہو گیا انہیں جھوٹے مقدمات میں قید میں بند ہوئے. بشرا بی بی بھی جھوٹے مقدمات میں اس ٹائم جیل میں بند ہیں. پاکستان میں ظلم بربریت کا ایک بازار گرم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی صحافت بھی نہیں ہے, وہاں پر رول آف لا نہیں ہے, انسانی حقوق کی قدریں نہیں ہیں, ہماری ماؤں بہنوں کو بے عزت کیا جاتا ہے, گھر توڑے جاتے ہیں. آج تک یہ ظلم کا بازار گرم ہے. ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. میری تمام اوورسیز امریکن پاکستانیوں سے جو ورجینیا اور میری لینڈ اور گرد و نواح میں رہتے ہیں کہ آپ نے کل 2 بجے پاکستان ایمبیسی کے باہر واشنگٹن ڈی سی میں اپنی فیملیز کے ساتھ آنا ہے, آواز اٹھانی ہے. میں خود خصوصی طور پر اس پروٹیسٹ کے لیے آیا ہوں. شہباز گل صاحب اور یہاں کی لیڈرشپ بھی موجود ہوگی. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ پاکستان میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم نے بتانا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم ہر ظلم کی آواز اٹھائیں گے اور پاکستان کو اس بربریت, اس ظلم اور اس غیر انسانی سلوک سے آزاد کرائیں گے. بہت شکریہ. تو یہ آخری دھکا لگانے جا رہے ہیں. اس وقت آپ سب کٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ دیوار جو پٹیالہ کے باہر عمران خان کے گھر کے باہر لگی ہوئی ہے, وہ دیوار جس میں عمران خان کو آزاد ہونے سے, اپنی قوم کو لیڈ کرنے سے, اپنے ملک کا وزیر اعظم بننے سے روکا ہوا ہے, اس دیوار کو ہم نے آخری دھکا لگا کر عمران خان صاحب کو آزاد کرنا ہے, ان کو وزیر اعظم بنانا ہے. مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے, کیا آخری دھکا لگانے کو تیار ہو؟ تیار ہو؟ خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے تیار ہو؟ ہماری بہنیں بھی تیار ہیں انشاءاللہ. یہ پیغام ڈسٹرکٹ نوشہروں کے ایک شہر مورو سے ہے, اور جب وہ دیوار گرے گی تو پتہ ہے اس کے ملبل میں کون کون کس کس کی سیاست دفن ہو جائے گی. خبر ہے کون ہے؟ خبر تمام جب وہ دیوار گرے گی, کیا زرداری مافیا جو اقتدار بھی انہیں دیوار میں دفن دیں گے انشاءاللہ. اس If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Our community can demonstrate the best physicians in our country, the best engineers, the best scientists, the best businessmen and women coming out of the PAC infrastructure, not only to educate folks about Pakistan, but to show that our community is just as talented. Are you concerned about what's happening in Pakistan? What is happening? Absolutely, because first of all, I think I met a gentleman years ago in New Jersey. I thought to myself, he looks like a Vasi Richard Gere turned out to be Imran Khan. And so having met him years ago and then having met him in Congress as the leader of Pakistan and watching his fate, it deeply concerned me. And so Pakistan has had a struggle throughout the years of military rule and civilian rule, and she's trying to figure it out. So we're here as advocates to help sure she does it.
امراض کرے گی امراض کرے گی عمران تیرا جان تھا بے شمار عمران تیرا جان تھا بے شمار عمران کون زندہ باد